بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی راہ میں شمشیر زنی کرنے میں مجھے کسی قسم کی کوتاہی مجھ سے سرزد نہ ہوگی۔ حضرت خالد نے جنگ یمامہ میں حاصل شدہ مسلمہ کذاب کی زرہ پہنی اور اپنے ساتھیوں یعنی لشکر زحف کے مجاہدوں کو لے کر فوراً روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن انیس بھی راہ بتانے والے حیثیت سے ساتھ گئے۔ حضرت رافع بن امیرہ تائی روایت کرتے ہیں کہ میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تھا۔ حضرت خالد اور ان کے ساتھیوں نے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی تھیں۔ گھوڑے ہوا سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ تعالی نے ہمارے لیے رستہ لپیٹ دیا تھا اور ہم غروب آفتاب کے وقت حسن ابی القدس پہنچ گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر حضرت خالد نے حضرت عبداللہ بن انیس سے فرمایا کہ تلاش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن جعفر کہاں ہیں، اور حضرت عبداللہ بن انیس نے جواب دیا کہ انہوں نے تمام مجاہدوں کو گرجا گھر کے قریب جمع ہونے کا حکم دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گرجا گھر کے قریب ہوں۔ حضرت خالد بن ولید جب راہب کے گرجا گھر کے پاس گئے تو دیکھا کہ اسلامی لشکر کا نشان حضرت عبداللہ بن جعفر کے ہاتھ میں ہے اور ان کے ارد گرد مجاہدین جمع ہیں، لیکن تمام کے تمام زخمی اور نیم جان ہیں۔ نا امیدی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رحمتوں سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ بڑے ہی صبر و استقلال کے ساتھ تمام مجاہدین رومیوں کے حملوں کا دفاع کر رہے تھے۔ عین اس وقت اسلامی لشکر کے ببر شیر خالد بن ولید نے نعرہ تکبیر بلند کر کے حملہ کیا۔ نعرہ تکبیر کی صدا سن کر مجاہدوں کی جان میں جان آ گئی، رومیوں کی جانیں سوکھ گئیں۔ حضرت خالد نے مجاہدوں کو پکارا کہ اے دین کے خدمتگاروں، رومیوں کو تلواروں اور نیزوں کی نوک پر لو اور ان کے خون سے زمین کو رنگین اور سیراب کر دو۔ حضرت خالد کا لشکر زحف زرہوں اور لوہے کے خودوں سے آراستہ تھا۔ حضرت خالد کا حکم ملتے ہی مجاہدین رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ جس طرح شیر بکریوں کو چیر پھاڑ دیتا ہے، اس طرح مجاہدوں نے رومیوں کو پھاڑ کر رکھ دیا۔